والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب محبت سے پڑھ دیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میری سرکار نے نالین اتارے ہوں گے بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے اور اس کی آنکھوں میں نظر آیا خمار طیبہ کوئی مدینہ شریف کے سفر سے واپس آئے تو ذرا غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھیے گا کہ اس کی آنکھوں میں نظر آیا خمار طیبہ جس نے کچھ روز مدینے میں گزارے ہوں گے قابل صد احترام معزز حاضرین یقینی طور پہ میں رسماً یہ عرض نہیں کر رہا آج کی اس محفل میں شرکت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں خاص طور پہ حضرت علامہ پروفیسر مسعود اختر صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ کا میرے ساتھ جو ایک پیار محبت اور مجھ پر شفقت کا جو تعلق ہے وہ الحمدللہ ایک عشرے سے زیادہ وقت پر محیط ہے جب بہت ابتدائی ایام تھے میں ہیمل اسٹریٹ میں خطیب تھا اور پروفیسر صاحب تقریباً ایک ہی وقت میں ہم آپ لیوٹن میں تشریف لائے تو بہت شفقت کی بہت قدم قدم پر رہنمائی کی اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے میرے خوبصورت پینل میں جو یہاں آپ کے سینٹر میں سجی اس محفل کی رونق ہے بہت خوبصورت شخصیت جن پر بجا طور پہ ہمیں ناز ہے اور ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے جو ایک ایمان کا ایک بنیادی تقاضا اور ایمان کا جان مرکز اور محور ہے اس کا حق ادا کیا اور عالم ختم نبوت جنہوں نے اٹھایا اور پوری ملت اسلامیہ میں ایک بیداری پیدا کی حضرت علامہ مولانا محمد دین صاحب سیالوی
یقیناً ہم ان کی خدمت اور ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض بھی ضرور کریں گے. اور میرے بھائی اور میرے دوست جناب عبد المتین صاحب ختم نبوت کے خادم ہیں اور ہم ان سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. حاضرین، بات مختصر سی ہے، صرف ایک بات آپ کو عرض کرنا مقصود ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہے. جو علمی اور اس کے ساتھ وابستہ مضامین ہے اس پر گفتگو تو علامہ سیالوی صاحب کریں گے، لیکن اگر ایک سادہ فہم اور عام سی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ختم نبوت یعنی ہمارے نبی تاجدار کائنات سید الانبیاء والرسل اس بزم ہستی میں اللہ کے آخری سچے نبی ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرما دیا، لوگوں یاد رکھو میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے سچے نبی نے نہیں آنا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ نہیں سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم نے تمام بنیادی عقائد کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان کر دیا. ان کا خلاصہ اس آیت بینہ کا ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک پڑھا میں نے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اتنی بات بھی ٹھیک ہو گئی. اس آیہ بینہ میں پتہ ہے رب نے کیا بیان کیا؟ رب کی ذات کو پتا تھا نا جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، لوگوں کے عقیدے کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے قرآن کی ابتدا میں ہی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرما دیا. فرمایا والذین، ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھیں اے پیارے پیغمبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن کریم. ٹھیک ہے جی؟ وما انزل من قبلک. آپ کو پتہ ہے ہم اہل ایمان ہیں، ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، جو قرآن کریم ہے، قرآن عزیز ہے، کتاب مقدس ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر تو حضور کے بعد بھی کچھ نازل ہونے والا ہوتا، حق تعالی جل شانہ اس موقع پر ضرور ارشاد فرما دیتے کہ جس طرح آپ پر ایمان لانا لازم اور ضروری، اس طرح جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری. اور ایک صاحب ایمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، آپ سے پہلے جو نازل ہوا من جانب اللہ، اس پر بھی ایمان لانا ضروری. اگر حضور کے بعد بھی کچھ
مزید نازل ہونے والا ہوتا اللہ اس موقع پر اس کا بھی ضرور ذکر فرما دیتے، لیکن حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ آپ پر نازل ہوا اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے من جانب اللہ نزول ہوا اس پر ایک اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کا ذکر نہ کیا بلکہ کیا کہا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، محمد مصطفیٰ کے بعد اب قیامت آنے والی ہے، اب آخرت آنے والی ہے۔ پتہ چلا اللہ کے سچے قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سرکار سے پہلے جو آیا اس کا بھی ذکر کر دیا، جو سرکار پر نازل ہوا اس کا بھی ذکر کر دیا، اور سرکار کے بعد فقط قیامت اور آخرت کا ذکر کیا، بتا دیا محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری سچے نبی اور رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ آپ سب اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے پورا نعرہ لگا کر حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی عبد المتین صاحب مسلمہ کذاب کا ذکر کر رہے تھے اور خوبصورتی سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بلند کیا تو اس وقت مسلمانوں کا جو شعار تھا وہ یا محمدہ تھا، یعنی جب ختم نبوت کی آپ علم بلند کریں اور ختم نبوت کے سپاہی بنے اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلے، تو آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ صحابہ نے اس کے لیے جانیں دی، قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس موقع پہ جو مسلمانوں کا شعار تھا وہ یا محمدہ تھا۔ بتایا صحابہ نے یہ کہ اگر ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہتے ہو، ختم نبوت کے سپاہی بننا چاہتے ہو، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینا چاہتے ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، ہمارے شعار یہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے، یا رسول اللہ تمہاری پہچان ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے پھر تم ہدایت والے ہو۔ آج آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں، ہر کوئی اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے، میرا سودا اچھا ہے۔ رب فرماتا ہے لوگوں یاد رکھنا، پریشان نہیں ہونا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، سودا کس کا کھرا ہے، سودا کس کا سچا ہے، رب کی بارگاہ میں کس کا مقبول اور مستجاب ہے، خدا کی بارگاہ میں کس کا سودا ٹھیک ہے، فرمایا پھر وہ ایمان رکھنا، وہ اعتقاد رکھنا جو محمد عربی کے غلاموں کا ہے، سرکار کے صحابہ کا ہے۔ ہم نے ایمان سرکار کے صحابہ سے سیکھنا ہے، ان کی اتباع کر کے سیکھنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے سیکھنا ہے۔ اور آپ صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جانیں لڑا دی، اپنی زندگیوں کو اب داؤں پہ لگا دیا، اپنی زندگی کا ہر چیز قربان کر دی، لیکن سرکار کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے میدان عمل میں نکلے اور حضور کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اس بات کو سمجھیں۔ اسی طرح جس طرح کوئی شخص بہت نمازیں پڑھتا ہو، ہمارے لوگ بعض اوقات سادے لوگ ہیں نا، سادے لوگ ہیں، بہت جلدی داؤ پیش میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کی بھی داڑھی ہے، سب سے پہلے داڑھی دیکھتے ہیں، پھر کپڑے دیکھتے ہیں، پھر ٹوپی دیکھتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، دیکھو جی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں،
میں آپ سے سادہ سی بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص بہت اچھی قرات کرے، خوبصورت قرآن پڑھے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھے، داڑھی مبارک بھی ٹھیک ہو، پگڑی بھی خوبصورت، لیکن اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ جو خدا ہے وہ ایک سے زیادہ ہے، روزی دینے والا خدا اور ہے، زندگی دینے والا خدا اور ہے، موت دینے والا خدا اور ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ سادے ہیں نا، پھر بھی سوچ میں پڑ گئے، مسلمان سادے ہیں نا؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، رنگ ہماری طرح ہے، وضاقتہ ہماری طرح ہے، کیا آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگے گی کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ دیر لگنی تو نہیں چاہیے نا، نہیں لگنی چاہیے نا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کر دیا ہے، ایک فاؤنڈیشن کو گرا دیا ہے۔ عمل میں سب کا عمل اچھا ہونا چاہیے، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہو تو وہ بات پھر بھی بن سکتی ہے، لیکن جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس پر اگر کوئی کمپرومائز کرے تو اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کتنے بھی اچھی قرات نہ کرتا ہو، اچھی داڑھی نہ رکھی ہو اس نے، ہمارے لوگ بعض اوقات دیکھ کے پھر کہتے ہیں یار آپ علماء لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، آپ تشدد کرتے ہیں، دیکھیں نا کتنے یہ ہے وہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ متین صاحب ایسے ہی ہے، آپ کو رات دن یہ ٹھیک ہے، ایسی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب کوئی اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، جو اسلام کی فاؤنڈیشنز ہیں، ان پہ کوئی اگر کمپرومائز کرے تو آپ کو دیر تو نہیں لگنی چاہیے۔ سب چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ اس نے اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا، اسلام کے ایک فاؤنڈیشن کا انکار کر دیا، کوئی شخص کچھ بھی کرتا رہے لیکن اگر وہ توحید پر کمپرومائز کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا، بات کلیئر ہوگی۔ اسی طرح جو ختم نبوت کا کہ سرکار the last and final prophet of Allah، جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، وہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، فنڈامنٹل ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اسلام کا ایسا عقیدہ ہے جس پر کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نبی مانے، کسی معنی میں مانے، کسی حیثیت میں مانے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، حضور علیہ السلام کے اس وصف ختم نبوت کا جو منکر ہے، اس نے اسلام کے ایک بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کا جو ایک بنیادی نظریہ ہے اور اسلام کا جو ایک بنیادی عقیدہ، اس کا انکار کیا ہے، اس لیے وہ خارج از اسلام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ایجوکیشن کے ذریعے، ایک پرامن، محبت بڑا، خوبصورت، اور میں خاص طور پہ حضرت پروفیسر صاحب آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے محافل ہر مسجد میں ہوں، ہر شہر میں ہوں۔ علماء کرام اپنے جو جمعے کا خطبہ ہے، سال کے چند خطبے اس پر صرف کریں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ ہمارے بچے، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے برطانیہ میں ہزاروں مساجد میں ہزاروں بچے ہر روز 1.5 سے 2 گھنٹہ مسجد میں گزارتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے، یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بھی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو بچوں کا ایک سلیبس ہے اور ایک نصاب ہے، اس میں بھی ختم نبوت کا پورا چیپٹر موجود ہو، تاکہ ہمارے بچوں کے، ہماری نئی نسل کے، ہماری ینگ جنریشن کے ایمان کی حفاظت کی جا سکے، اور وہ تاجدار کائنات کی ختم نبوت کے سچے عاشق اور محب بن کے اٹھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خوبصورت محفل آپ نے اور آپ کے دوستوں نے سجائی ہے،
اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچی محبت اور سرکار کا سچا پیار اور سرکار کا سچا عشق عطا فرمائے، اور وہ جو اس محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے اس جو مسئلے ہیں اس کو دیکھیں اور